میری منگنی میرے چچا زاد سے ہو چکی تھی، لیکن میں کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ بدنامی کے ڈر سے میری شادی منگیتر سے کی جانے لگی۔ میرے منگیتر نے یہ سب جان کر مجبور ہو کر بے دلی سے مجھ سے شادی کی۔ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور فائل پہ بچے کے والد کا نام دیکھ کر میرے شوہر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ تو اس کا۔ ہم زمیندار لوگ تھے اور ہمارے خاندان میں رواج تھا کہ بچپن میں ہی بچوں کی نسبت طے کر دی جاتی تھی، لہٰذا میری منگنی اس وقت اپنے چچا زاد سے ہو گئی جب میں ابھی 9 برس کی تھی اور میری منگیتر برہان کی عمر 14 سال تھی۔ وہ 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ چچی بہت اچھی عادت کی مالک تھیں، ان کی امی جان سے بھی بہت اچھی بنتی تھی۔ ہم بچوں میں بھی پیار اور گھر میں سکون تھا۔ حالات سدا ایک جیسے نہیں رہتے۔ جب تک دادا جان زندہ رہے خاندان میں پیار و محبت اور بھروسے کی فضا قائم رہی۔ ان کی وفات کے بعد ہر شے بدل گئی۔ والد صاحب اسکول ماسٹر تھے اور چچا زمینوں کا انتظام سنبھالتے تھے۔ زرعی پیداوار کا حساب کتاب وہی دیکھتے تھے۔ خرچے کا کھاتا مشترکہ تھا، لہٰذا والد نے بھی اس امر میں دلچسپی نہ لی کہ کس قدر آمدنی ہوتی ہے اور کس مد میں خرچ ہوتی ہے۔ ابو کی تنخواہ زیادہ نہ تھی، اپنی تنخواہ سے زیادتی اخراجات ہی پورے کر پاتے تھے۔ گھر کا باقی تمام خرچہ چچا ہی اٹھاتے تھے۔ دادا کی وفات کے بعد کچھ رشتہ داروں نے والد صاحب کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ زمین سے ہر وارث کو برابر کا حصہ ملنا چاہیے۔ چچا نے کوشش کی کہ والد صاحب ان بدخواہوں کی باتوں میں نہ آئیں اور بھائیوں کے بیچ تقسیم کی دھڑاڑ نہ پڑے، لیکن ابو لوگوں کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے چچا سے زمین کی تقسیم کا مطالبہ کر دیا۔ زمین تقسیم ہو گئی۔ چچا کو کاشتکاری کا تجربہ تھا، وہ زمینداری سے متعلق تمام مسائل کو جانتے تھے، لیکن ابو کو ایسا کوئی تجربہ نہ تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی ان معاملات سے الگ تھلگ ہی رہے تھے۔ چچا کو اس تقسیم سے کوئی فرق نہ پڑا، بلکہ انہوں نے اپنے حصے کی زمین پر زیادہ توجہ دی اور پیداوار بڑھ گئی، لیکن ابو کے حصے کی زمین 1 سال کے اندر اندر برباد ہو گئی۔ جن لوگوں کو کاشتکاری کا فریضہ سونپا، انہوں نے آگے اسے پرانے اور وفادار مزاروں کو اٹھا دیا اور اپنے لوگ لا کر وہاں کام کے لیے رکھ لیے، تو ساری پیداوار خود رکھ لیتے تھے اور والد صاحب کو تھوڑا سا حصہ دیتے۔ وہ ابو اور چچا کے درمیان مزید نفاق ڈالنے کے لیے غلط باتیں بھی کرتے، مثلاً ابو کو بھڑکاتے کہ تمہارا بھائی تمہاری زمین کو بروقت پانی نہیں لگنے دیتا، سارا پانی خود اپنی زمین کو دے دیتا ہے، اور جب فصل کو پانی درکار نہیں ہوتا تب پانی چھوڑ دیتا ہے، جس سے فصل خراب ہو جاتی ہے، تبھی فصل کم ہوتی ہے۔ ابو ملازمت کے باعث زمین کی نگرانی نہیں کر پاتے تھے۔ انہوں نے یہ کام دوسرے لوگوں کے ذمہ لگا دیا۔ میرے والد کو دوست دشمن کی پہچان ہی نہ تھی۔ وہ بہت سیدھے سادے آدمی تھے۔ مثلاً ایک بار انہوں نے اپنی زمین پر نئے آبادکاروں کو 4 بھینسیں لے کر دیں تاکہ گھر پر دودھ پہنچا دیا کریں۔ وہ لوگ سارا دودھ خود رکھ لیتے اور تھوڑا سا ہمارے گھر پہنچاتے، کہتے کہ آپ کی بھینسیں سوکھ گئی ہیں، یعنی کم دودھ دیتی ہیں۔ ایک دن وہ روتے پیٹتے آئے اور کہا کہ رات کو 4 بھینسوں کو کوئی کھول کر لے گیا ہے۔ باتوں باتوں میں یہ الزام بھی چچا پر دھر دیا کہ ان کے آدمیوں نے کھولی ہیں، ورنہ آپ کے رقبے پر کون اس طرح کی جسارت کر سکتا ہے۔ والد صاحب کی عادت تھی کہ وہ بات دل میں رکھ لیتے اور چچا سے جا کر شکایت کرتے اور نہ کوئی معاملہ کھول کر بیان کرتے۔ یوں بدخواہ ان کا دل برا کرنے میں کامیاب ہوتے گئے۔ والد صاحب اپنے بھائی سے روز بروز زیادہ بدظن ہوتے رہے۔ ایک وقت وہ آ گیا جب ابو نے چچا سے میل جول اور سلام و کلام بھی ترک کر دیا۔ بغیر ان کو کچھ کہے اپنا سامان باندھا اور ہمیں لے کر شہر آ گئے۔ انہوں نے اپنا تبادلہ بھی گاؤں سے شہر کے اسکول میں کروا لیا۔ یہ شہر ہمارے گاؤں سے 1 گھنٹے سے بھی کم فاصلے پر تھا۔ امی جان نے یہ غنیمت سمجھا کہ شہر میں سکون پذیر کرنے سے ان کے بچے یہاں اچھی تعلیم حاصل کر سکیں گے، جبکہ دیہات میں کالج کی سہولت تھی اور نہ ہی زیادہ اچھی طبی سہولتیں میسر تھیں۔ کوئی بیمار ہو جاتا تو شہر کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ شہر آ کر میری بہن بھائی تو خوش ہو گئے، مگر میں اداس تھی۔ ایک تو چچا اور چچی جان کی محبت اور ان سے دوری پریشان کن تھی، دوسرا اپنے منگیتر کی جدائی کھل رہی تھی۔ وقت گزرتا رہا
اور جو توں کر کے میں نے میٹرک کر لیا۔ اب ہم گاؤں میں عید یا کسی تہوار پر ہی جاتے تھے، صبح جاتے اور شام کو لوٹ آتے۔ کبھی برہان سے بات ہو پاتی، کبھی اس کا دیدار بھی نہ کر سکتی۔ پہلے تو پریشان رہی، رفتہ رفتہ برہان سے دل دور ہونے لگا۔ والد صاحب چاہتے تھے کہ ہم پڑھ لکھ جائیں، وہ خود محکمہ تعلیم سے وابستہ تھے۔ انہوں نے میرا داخلہ کالج میں کرا دیا، نصیحت کی کہ جی لگا کر پڑھو تاکہ آئندہ تمہارا داخلہ میڈیکل کالج میں کرا سکوں۔ پڑھ تو سب لیتے ہیں، لیکن محنت کرنا اور میرٹ بنانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ کام نصیحتوں سے نہیں، شوق سے ہوتا ہے۔ میں ایک اوسط درجے کی طالبہ تھی، میرٹ کے لیے محنت میرے بس میں نہ تھی۔ وہاں کالج میں نئی سہیلیاں بن گئیں تو ان کے ساتھ دل لگا لیا۔ اب مجھے کالج لائف کا بہت مزہ آنے لگا۔ ایک لڑکی جس کا نام زنیرہ تھا، ہماری کلاس کی سب سے شوق طالبہ تھی، جو خوب فیشن کرتی، نت نئے ملبوسات اور میک اپ اس کے پسندیدہ مشغلے تھے۔ کچھ لڑکیاں اس کو اس کی کچھ حرکتوں کے باعث اچھا نہیں سمجھتی تھیں اور وہ اس سے دور دور رہتیں۔ زنیرہ اتنی باتونی تھی کہ اپنی دلچسپ باتوں سے میرا دل مو لیا۔ جلد ہی ہم دونوں بہت اچھی دوست بن گئیں۔ ایک دن جب کہ میں بخار کی وجہ سے کالج نہ گئی، وہ مجھ سے ملنے ہمارے گھر آ گئی۔ جب امی نے اسے دیکھا تو سخت ناپسند کیا۔ بولیں، لڑکی، جانتی ہو کہ آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ مجھے یہ لڑکی بالکل اچھی نہیں لگی، اس سے دوستی ترک کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ امی سے تو کہہ دیا کہ چھوڑ دوں گی اس سے دوستی، مگر میں نے زنیرہ سے دوستی ترک نہ کی اور ہم اور گہری سہیلیاں بن گئیں۔ زنیرہ نے کافی لڑکوں سے دوستیاں کر رکھی تھی، ان سے ملتی، ان کے ساتھ گھومتی اور پھر ان کے قصے مجھ کو سناتی۔ یہ عمر ہی ایسی تھی کہ زنیرہ کی باتیں مجھے بھی دلچسپ لگتی تھیں۔ اس نے میرے دل میں وہ ارمان جگا دیے کہ جن کے ہاتھوں لڑکیاں بھٹک جاتی ہیں۔ میں بھی سوچنے لگی کہ کوئی میرا بھی ساتھی ہو جس کے ساتھ میں گھوموں پھروں اور زنیرہ کی طرح نت نئے تحفے تحائف وصول کروں۔ ہمارا خاندان روایات پسند تھا اور اس قسم کے اقدامات کی قطعی اجازت نہ تھی۔ اسی وجہ سے شروع میں والد صاحب کے ڈر سے دبی دبی رہتی تھی۔ ایسی کوئی جسارت کرنے سے گریزاں رہنا پڑتا۔ کئی بار زنیرہ نے کہا کہ آخری پیریڈ فری ہے، میرے ساتھ تم بھی گھومنے چلو، لیکن میں نے منع کر دیا، اس ڈر سے کہ اگر ابو نے دیکھ لیا تو کالج سے اٹھا لیں گے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں کالج جانے کو تیار ہوئی تو امی نے کہا، حفصہ، آج بادل گرے ہوئے ہیں، لگتا ہے بارش ہوگی، تم آج کالج مت جاؤ، ایسا نہ ہو خراب موسم میں پھنس جاؤ۔ تمہارا بھائی بھی ملتان جا رہا ہے، کالج بہت دور تو نہیں ہے امی، بھائی لینے نہ بھی آ سکا تو میں پیدل آ جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ مجھے یقین ہے اول تو بارش ہوگی ہی نہیں، اگر ہوئی تو بوندا باندی شروع ہوتے ہی فوراً گھر آ جاؤں گی۔ امی کی بات نہ مان کر کالج آ گئی۔ امی کا اندیشہ صحیح تھا کہ صبح سے آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ چھٹی کے وقت تیز گھنگور گھٹائیں گرجنے لگیں اور آنن پانن بارش شروع ہو گئی۔ میں جلدی سے کالج سے نکلی۔ آج موسم کا لطف اٹھانے کو زنیرہ جلد نکل گئی تھی۔ میں تیز تیز چلتی سڑک تک پہنچی تو موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ اب پیدل گھر جانا محال نظر آنے لگا۔ بارش سے بچنے کے لیے دکانوں کے شیڈز کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ اسی وقت ایک گاڑی میرے سامنے آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر جو شخص بیٹھا تھا وہ ہمارا پرانا ڈرائیور تھا۔ کافی عرصہ وہ ہمارا اور چچا جان کا ڈرائیور رہا تھا، بعد میں کسی وجہ سے ملازمت چھوڑ دی۔ اس کا نام گل محمد تھا۔ گل محمد کو دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی اور میں نے چاہا اسے آواز دے کر کہوں کہ مجھے گھر پہنچا دو، لیکن میں ایسا نہ کر سکی کیونکہ گاڑی میں اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی موجود تھا۔ ڈرائیور گل محمد نے مجھے پہچان لیا تھا۔ اس نے اپنے مالک سے کچھ کہا اور پھر وہ اتر آیا اور میرے قریب آ کر بولا، بی بی آپ پسند کریں تو گاڑی میں آ جائیں، بارش بہت تیز ہے، میں آپ کو آپ کے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ میں نے کہا، لیکن اس میں تو کوئی ہے؟ میں نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ مالک ہے بی بی، میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ آپ میرے پہلے مالک کی بیٹی ہیں۔ میں نے لمحہ بھر سوچا اور پھر موسم کے غضبناک تیور دیکھ کر ان کی گاڑی میں پچھلی نشست پر بیٹھ گئی، جبکہ وہ نوجوان اگلی نشست پر براجمان تھا، جو بہت خوبصورت اور شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ میرا گھر زیادہ دور نہیں تھا،
مگر تیز بارش کے باعث گل محمد گاڑی آہستہ چلا رہا تھا۔ میری نگاہ سامنے لگے آئینے پر پڑی۔ گاڑی کا مالک مجھ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے نگاہیں جھکا لیں۔ گل محمد نے مجھے گھر کے پاس اتار دیا اور وہ لوگ چلے گئے، لیکن آئینے میں جو خوبصورت چمکتی آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں وہ اب میرے ذہن سے چپک کر رہ گئی تھیں۔ اس کی شربتی گھنگریالی پلکوں والی آنکھوں میں غضب کی کشش تھی۔ اگر رات کو سوتے وقت یہ آنکھیں مجھے یاد آ جاتی تو میرے دل میں اس کی یاد کا تلاطم برپا ہو جاتا تھا۔ جانتی تھی کہ ایک اتفاقی ملاقات تھی اور اب دوسری ملاقات کسی طرح بھی ممکن نہ تھی، پھر بھی دل کہتا تھا ایک بار اور ان خوبصورت آنکھوں کو دیکھوں۔ جب آدمی بہت زیادہ کسی کی چاہ کرے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بن ہی جاتا ہے۔ میں زنیرہ کو اپنے دل کا حال بیان کر چکی تھی۔ ایک روز میں کالج سے نکلی تو اس گاڑی کو کالج کے گیٹ کے باہر پایا۔ زنیرہ بھی میرے ساتھ تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ یہی ہے وہ جس نے تیز بارش میں مجھے لفٹ دی تھی۔ زنیرہ کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے مسکرا کر گاڑی میں بیٹھے نوجوان کو ہاتھ ہلا دیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا کہ نہ جانے یہ بے وقوف لڑکی کیا کرنے والی ہے، اور میں آگے بڑھ گئی، مگر زنیرہ کے قدم وہیں ٹھہر گئے۔ ذرا دیر بعد جو مڑ کر دیکھا، میری سہیلی اس گاڑی میں بیٹھ کر جا رہی تھی۔ وہ میرے پاس سے گزری تو ہاتھ ہلانے لگی۔ میں نے حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھا اور سر جھکا لیا۔ میں اس روز تمام دن سوچوں کے الاؤ میں چلتی رہی۔ یہ کیسی میری دوست تھی کہ میرے دل کی حالت جانتے ہوئے بھی میری من پسند خوبرو کو لے اڑی تھی، جس نے میرے خیالوں پر قبضہ جمایا تھا۔ اور وہ شخص بھی کیسا تھا جو اسے اپنے ساتھ گاڑی میں لے گیا۔ سارا دن میں یہی سوچتی رہی۔ میرا دل بہت بے چین تھا کہ میری دوست کے ساتھ ساتھ وہ شخص بھی ایسا ہی تھا کہ جسے میں دن رات سوچتی تھی۔ اگلے روز کالج پہنچی تو ساری رات جاگنے کی وجہ سے میری آنکھیں سرخ تھیں اور دل بھی بہت تکلیف میں تھا، مگر زنیرہ اسی طرح تازہ دم مسکرا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے منہ پھیر لیا۔ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگی، یہ ناراضی کس لیے؟ کیا میں پوچھ سکتی ہوں؟ تم ایک اجنبی کو بغیر جانے بوجھے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے بیزاری سے کہا، اچھا تو کیا تم نہیں بیٹھی تھی اس کی گاڑی میں؟ کیا اس وقت وہ اچھا نہ تھا؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ تم کو بتایا تو تھا کہ گل محمد ہمارا پرانا ڈرائیور ہے، اسی نے گاڑی روکی تھی۔ مجھے پہچان کر اس نے گاڑی میں بٹھا لیا اور گھر پہنچایا۔ وہ بولی، گاڑی تو انہی صاحب کی تھی نا جو آج تمہاری تلاش میں کالج تک آ گئے تھے، گل محمد کی تو نہ تھی؟ میری تلاش میں؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ہاں بھئی، تمہاری تلاش میں، لیکن نہیں، تمہاری آنکھوں کی تلاش میں آئے تھے، کیونکہ تمہاری آنکھیں ان کو روز رات میں بہت یاد آتی ہیں، بہت تڑپاتی ہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی مجھے چھیڑنے کے انداز میں بولی، اچھا زیادہ باتیں نہ بناؤ، چپ رہو تم۔ میں نے مصنوعی غصہ دکھایا، لیکن میرے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ گویا جو معاملہ ادھر تھا وہی کیفیت ادھر بھی تھی۔ گھر جا کر سارا دن اسی نوجوان کے بارے میں سوچنے لگی۔ اگلے دن کالج سے چھٹی کے وقت گیٹ سے باہر آئی تو وہ گاڑی پھر موجود تھی۔ آج چھوٹے ملک صاحب، جن کا نام ربیل تھا، جو مجھے زنیرہ سے ہی معلوم ہوا، آج خود گاڑی ڈرائیو کر کے آئے تھے۔ زنیرہ میرے ساتھ ہی کالج کے گیٹ سے نکلی۔ وہ رہے مسٹر ربیل۔ اس نے کہا، میرے خیال سے وہ گاڑی میں بیٹھے تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ بکواس مت کرو۔ میں دل میں بہت خوش تھی، مگر زنیرہ کے سامنے ایسے ہی بن رہی تھی۔ میں ٹیڑھی ہو کر دوسری جانب چلنے لگی تو زنیرہ نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ ارے بے وقوف، کوئی تم کو گود میں اٹھا کر تو لے جانے سے رہا، ذرا رکو، مجھے تو اس سے بات کر لینے دو۔ بادل نخواستہ میں بھی ٹھہر گئی۔ زنیرہ گاڑی کی طرف گئی اور ربیل سے کوئی بات کر کے وہ میرے پاس لوٹ آئی۔ میں کھڑی اسے جاتے اور آتے دیکھتی رہی۔ زنیرہ میرے پاس آ کر کہنے لگی، وہ 1 منٹ کو تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ دل تو میرا بھی چاہتا تھا، مگر ہمت بھی نہ ہو رہی تھی کہ حجاب آڑے آ رہا تھا۔ میں نے یوں ہی زنیرہ سے کہا، چلو چلو یار، مجھے کوئی بات نہیں کرنی ہے اس سے۔ بڑی احمق ہو، کسی کی بات سن لینے میں حرج ہی کیا ہے؟ تبھی اس نے گاڑی میں بیٹھے نوجوان کو اشارہ کر دیا اور گاڑی والا اپنی کار بیک کر کے ہمارے بالکل قریب لے آیا۔ آؤ ذرا 1 منٹ کے لیے اس کی بات سن لو۔
اس نے مجھ کو ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور گاڑی کے اندر بیٹھنے کو دھکیلا۔ میں بوکھلا گئی اور کہا، ارے بے وقوف، لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر کالج کے چوکیدار یا میڈم نے دیکھ لیا تو مصیبت آ جائے گی۔ جب اپنا بھی دل ایسی مسافت طے کرنا چاہتا ہو تو لاکھ نانا کرنے پر بھی قدم اسی طرف اٹھ جاتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے میں اور زنیرہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ دلیر اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر تھی اور میں پچھلی سیٹ پر۔ آئینے میں وہی پرکشش شربتی چمکدار آنکھیں بار بار مجھے تکتی تھیں۔ مجھ کو پسینہ آنے لگا۔ رابیل نے کار تیزی سے سڑک کی رش سے نکال لی۔ اب ہم پرسکون راستے پر تھے جہاں ٹریفک برائے نام تھی۔ زنیرہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، بھائی صاحب، آپ کی آرزو میں نے پوری کر دی ہے، ہماری دوست آپ کی گاڑی میں آ چکی ہیں۔ اس نے پیچھے مڑ کر میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہا، اب آپ مجھے اجازت دیجیے، آپ گھر سے کافی دور لے آئے ہیں۔ کیا کہا؟ بھائی صاحب؟ میں زیر لب بڑبڑا کر رہ گئی۔ زنیرہ کی بچی، مجھے کہاں پھنسا کر جا رہی ہو؟ رابیل نے کار ایک سائڈ پر روک لی تھی۔ زنیرہ اتر کر یہ جا وہ جا، میں بھی شرم کے مارے اس کے پیچھے اترنے لگی، مگر اس نے موقع نہ دیا۔ آپ کو میری قسم ہے، چند منٹ میری بات سن لیں، میں خود ابھی آپ کو آپ کے گھر کے نزدیک پہنچا دیتا ہوں۔ اس نے کہا، میں نے جب سے اس دن سے آپ کو دیکھا ہے، مگر دل کو ایک لمحہ قرار نہیں ہے۔ میں ہر لمحہ، ہر پل صرف آپ ہی کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ یہ قدرت کی مہربانی ہے کہ آج آپ سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میرے دل کا بھی تو ایسا ہی حال تھا۔ چند منٹ ہماری بات ہوئی اور پھر یہ چند منٹ ہماری ساری زندگی پر محیط ہو گئے۔ اس نے مجھے میرے گھر کے قریب اتار دیا اور میں گھر آ گئی۔ زنیرہ نے مجھے اور اس کو ملا دیا تھا۔ میں زنیرہ کے اور قریب ہو گئی۔ وہ مجھے ایک ایسے راستے پر لے آئی تھی جس راستے کو پہلے میں بالکل بھی نہ جانتی تھی۔ ان راستوں کے مسافروں کو منزل نہیں ملتی، البتہ قدموں کی لغزش ان کو رسوائیوں کی گہری کھائیوں میں ضرور گرا دیتی ہے۔ اب میں روز کالج کے بعد رابیل کے ساتھ چلی جاتی۔ ہم گھومتے پھرتے اور زندگی جیسے بہت حسین ہو گئی تھی۔ پہلے ہم پبلک پلیسز پر ملتے اور پھر رفتہ رفتہ یہ ملاقاتیں ہوٹل کے کمروں تک ہونے لگیں۔ وہ اکثر مجھے اپنے گھر بھی بلا لیتا۔ دنیا والوں سے چھپ چھپ کر رابیل سے ملاقاتوں کا جو انجام نکلنا تھا وہ بھیانک تھا۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ وہ مزید پڑھنے کے لیے انگلینڈ جا رہا ہے۔ میں بجھ کر رہ گئی۔ میں نے اسے بہت روکنا چاہا، مگر اس نے کہا کہ جب وہ پڑھ کر آئے گا تو مجھ سے شادی کر لے گا۔ وہ مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ کر پڑھنے کے بہانے انگلینڈ چلا گیا اور میں بدنامی کی تپتی دھوپ میں جل مرنے کو اکیلی رہ گئی۔ اس نے وہاں جا کر ایک بار بھی مجھ سے رابطہ نہ کیا۔ ان بدبخت دنوں میں میرا واحد سہارا زنیرہ ہی تھی۔ جب میں نے خطرے کی گھنٹی محسوس کی تو زنیرہ سے ذکر کیا۔ وہ مجھے اپنی ایک واقف لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ بقول اس کے یہ لیڈی ڈاکٹر اس کے رشتے میں دور کی کزن بھی لگتی تھی۔ اس کو میری حالت ذات سے آگاہ کیا اور میری مدد کی درخواست کی۔ چیک اپ کے بعد اس نے تصدیق کر دی کہ معاملہ اب گمبھیر ہے اور اس معاملے میں میری مدد سے صاف انکار کر دیا۔ میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ اب کیا کروں گی، کدھر جاؤں گی۔ زنیرہ بھی پریشان تھی۔ مجھ میں تو اب کلینک سے اٹھنے تک کی ہمت نہیں رہی تھی۔ زنیرہ نے مجھے کچھ سہارا دیا۔ اس پریشانی کے عالم میں ہم دونوں اس کلینک سے نکل کر سڑک پر آئیں۔ میرے قدم سو من کے ہو رہے تھے اور مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اسی وقت آنکھوں کے آگے دھند سی چھا گئی۔ مجھے چکر سا آیا اور جیسے ہر طرف اندھیرا سا چھا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ زنیرہ مجھے تھامتی، میں سڑک پر ہی گر پڑی۔ زنیرہ کی بھی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ خدا کی کرنی کہ میرے چچا زاد برہان کا اپنی گاڑی میں وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے کسی لڑکی کو سڑک پر گرے اور آس پاس چند لوگوں کو دیکھا تو گاڑی روک کر ہمارے پاس آیا۔ اس نے مجھے گرے دیکھا تو سخت پریشان ہو گیا۔ میرے ساتھ زنیرہ کو دیکھ کر اس سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ میں ان کا کزن ہوں، میرا نام برہان ہے۔ زنیرہ میرے لبوں سے برہان کا نام متعدد بار سن چکی تھی۔ اس نے کہا، معلوم نہیں اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ ٹریفک جام ہو جاتا، زنیرہ کی مدد سے میرے کزن نے مجھے گاڑی میں ڈالا اور ایک قریبی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس نے ابتدائی طبی امداد دی
اس نے میرا چیک اپ کیا تو برہان سے کہا کہ انہیں کسی گائناکولوجسٹ لیڈی کو دکھائیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ امید سے ہیں۔ یہ سن کر برہان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایک جگہ ساکت کھڑا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے ہوش میں لانے کی تدبیر کی اور میں یوں ہی ہوش میں آئی۔ برہان نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ زنیرہ بھی میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ برہان نے زنیرہ کو اس کے گھر چھوڑنے کے بعد مجھ سے چند ایسے سوالات کیے جن کا میں جواب نہ دے سکی اور رونے لگی۔ تبھی میں نے اس سے کہا، برہان تم مجھے دریا کنارے لے چلو، اپنے خاندان کا نام ڈبونے سے پہلے ہی میں مر جانا چاہتی ہوں۔ میں رو رہی تھی اور وہ گاڑی چلاتے ہوئے سرخ آنکھوں سے سڑک کو گھورتا جا رہا تھا۔ اس دن کچھ وقفے کے بعد میرے اور برہان کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی جسے میں رقم نہیں کرنا چاہتی، اور پھر گھر جا کر اس نے اپنے والدین کو مجبور کیا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے، وہ بھی اپنی منگیتر سے، اور بہت جلد کرنا چاہتا ہے، یعنی کچھ ہی دنوں میں۔ اس کے ماں باپ حیران تھے کہ آخر برہان کو ہو کیا گیا ہے، مگر اس نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ چچا اور ابو کے درمیان کیونکہ ناچاکیاں چل رہی تھیں اور بچپن کا یہ رشتہ بھی ابھی کھٹائی میں پڑا ہوا تھا، برہان گھر والوں کے سامنے ڈٹ گیا کہ اگر اس کا مطالبہ نہ مانا گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلا جائے گا اور پھر کبھی نہیں لوٹے گا۔ والدین اس دھمکی سے خوفزدہ ہو گئے۔ چچا میرے والد کے پاس آئے اور ان سے بات کی۔ ابو بھی اپنی ناراضگی پر ڈٹے تھے اور رشتے سے انکار کر رہے تھے۔ چچا نے بیٹے سے مجبور ہو کر بہت زیادہ منت سماجت کر کے میری اور برہان کی شادی کی تاریخ لے لی۔ دونوں بھائیوں نے اس موقع پر تمام اختلافات کو بھلا کر ہماری شادی کر دی۔ ہماری شادی سے بھائیوں کے درمیان جو دوری تھی وہ ختم ہو گئی، مگر برہان اور میں شادی کے بندھن میں بندھ جانے کے باوجود کوسوں دور تھے، اور یہ دوری قربت میں شاید کبھی نہیں بدل سکتی تھی۔ شاید برہان نے اپنے خاندان کی ناموس کو بچانے کی خاطر مجھ سے نکاح کیا تھا۔ شادی کے بعد وہ مجھے لے کر بحرین آ گیا، جہاں ہم ایک گھر کی چھت تلے مہمانوں کی طرح رہ رہے تھے اور اپنے ہو کر بھی اجنبی بن گئے تھے۔ وہ مجھ سے کلام نہ کرتا اور نہ مجھے اپنا یا گھر کا ہی کوئی کام کرنے کو کہتا۔ وہ مجھ سے کلام کیے بغیر صرف کھانا فراہم کر دیتا اور ہم الگ الگ کمروں میں سوتے۔ وقت مقررہ پر وہ مجھے ہسپتال لے گیا۔ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا۔ ہسپتال میں برہان نے جب رپورٹس پہ بچے کے باپ کا نام دیکھا تو وہ جیسے چونک پڑے، کیونکہ وہاں برہان ہی کا نام درج تھا۔ میں نے باپ کے نام کی جگہ برہان کا ہی نام لکھوایا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ احسان کرنے والا یہ شخص بعد میں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ میں نے کسی چاند سے بیٹے کو جنم نہیں دیا، بلکہ ایک مردہ بچہ پیدا ہوا جس کو دفنا کر برہان نے شکر ادا کیا۔ پھر وہ مجھے لے کر پاکستان آیا اور اپنے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ انہی دنوں اس کا ویزا لگ گیا۔ اس نے ویزے کے لیے کافی دنوں پہلے سے ہی اپلائی کیا ہوا تھا۔ برہان تعلیم حاصل کرنے کے بہانے انگلینڈ چلا گیا اور پھر کبھی نہیں لوٹا۔ میں اس کا انتظار کرتی رہی، حالانکہ جانتی تھی کہ وہ نہیں آئے گا۔ ایک بار آیا بھی تو اپنے والدین سے ملنے کے لیے، اپنے بہن بھائیوں سے ملاقات کی خاطر۔ بھلا اس کا مجھ سے کیا لینا دینا تھا؟ واپس جاتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا ضرور تھا کہ چاہو تو طلاق لے سکتی ہو، جیسی مرضی زندگی گزار سکتی ہو، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ اور میں نے جواب دیا تھا، بے شک کبھی ملنے نہ آؤ، بے شک کبھی میری شکل نہ دیکھو، لیکن مجھے طلاق مت دینا، کیونکہ جیسے پہلے مجھ کو اور خاندان کو رسوائی سے بچانے کے لیے شادی کی تھی، ویسے ہی طلاق بھی نہ دینا، کیونکہ طلاق میں بھی تو خاندان کی رسوائی ہے۔ اور اب اس کو گئے کئی برس گزر چکے ہیں۔ چچا چچی کئی بار اسے ملنے انگلینڈ جا چکے ہیں، لیکن وہ کبھی نہیں لوٹا۔ البتہ میرے گھر والے، رشتہ دار اور گاؤں والے سبھی اس کو برا بھلا ضرور کہتے ہیں۔